السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے بڑا دلچسپ واقعہ اور معلومات لے کر۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور تمام مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ آج بات کرتے ہیں پنجتن پاک اور آیت مباہلہ کے بارے میں۔ پنجتن پاک کون ہیں اور آیت مباہلہ جو نازل ہوئی تھی وہ کب اور کس وجہ سے نازل ہوئی؟ پنجتن پاک یہ مقدس ہستیاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ نمبر 3، حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 5ویں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیت مباہلہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران 3 پارہ اور غالباً 14واں رکوع، جس کا مفہوم ہے، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا ہو، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ شان نزول اور تفصیلی بیان، یعنی یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کس وجہ سے ہوئی، کس منظر اور کس وقت ہوئی، اس کا پس منظر اس آیت مبارکہ میں کون سے راز پوشیدہ ہیں، آئے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آیت کریمہ نجران کے یہودیے کے متعلق نازل ہوئی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث کرنے آئے تھے۔ نجران مکہ معظمہ سے جانب یمن 7 منزل کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض شہر ہے جو بن یزید بن یسجب بن یرعب کے نام سے موسوم ہے۔ یہ شہر ملک عرب میں عیسائی مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا اور 73 گاؤں اس سے متعلق تھے۔ یہاں ایک عظیم گرجا گھر تھا جس کو عیسائی کعبہ کہتے تھے، معاذ اللہ۔ اسی میں ان کے بڑے بڑے پادری رہتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پیشتر یہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا مدینہ منورہ آیا۔ ان میں لاڈ پشب بھی تھا جس کا نام ابو حارثہ تھا، اور اس 60 افراد میں 24 افراد عیسائیوں کے اشراف کے لوگوں سے تھے، اور پھر ان میں 24 سے 3 مرجے کل تھے۔ ان میں ایک نام کا عبد المسیح اور عاقب لقب تھا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا جس کے رائے کے بغیر عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کا نام یہم تھا، یہ اپنی قوم کا افسر مال تھا جس کے ذمے ساری قوم کے خور و نوش اور رسد کا انتظام تھا۔ تیسرے کا نام ابو حارث بن علقمہ تھا جو نصارہ کے تمام علماء پادریوں کا بڑا پیشوا تھا۔ یہ گروہ نماز عصر کے وقت مدینہ منورہ پہنچا۔ اس وفد کے تمام شرکاء نہایت عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آئے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی شان و شوکت والی جماعت نہ دیکھی تھی۔ یہ لوگ سیدھے مسجد نبوی میں آئے، نماز کا وقت تھا، فوراً ان لوگوں نے وہیں جانب مشرق متوجہ ہو کر نماز شروع کر دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنی نماز پڑھنے لینے دو۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق اس وفد کو بھی دعوت اسلام دی، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے اور مباحثہ کرنے لگے۔ ان کا مرکزی مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا تھے، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں آیتیں قرآنیہ پڑھیں جن میں دلائل قطعیہ سے ثابت کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں۔ بلا باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ خدا ہیں۔ عیسائیوں کے پادریوں میں سے کسی نے کہا
آخر حضور حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بن ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے، تو جب انہیں اللہ کی مخلوق اور اس کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور اس کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب و رکاوٹ ہے؟ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو حضرت مریم سے پیدا ہونا بھی ثابت ہے، لیکن عیسائیوں کا وفد دلائل قاطعیہ سننے کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات مباہلہ کو نازل فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ ہم اور تم اپنے بال بچوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں کہ جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور وہ عذاب خدا بندی کا مستحق بنے۔ اہل اسلام اس کو مباہلے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس حکم مبارک کے بعد وفد کے علماء نصارہ نے حضور علیہ السلام سے ایک دن کی مہلت مانگی کہ ہم کل آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور اپنے اپنے گھر لوٹ چلو۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد وہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین ہیں اور دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی حضور کے پیچھے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری پشب نے جب اس نورانی قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا اے گرواہ نصارہ، یعنی بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ پس ان سے مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ عیسائیوں نے اپنے پادری کی بات مان لی اور مباہلے سے راہ فرار اختیار کی اور جزیہ دینا منظور کر لیا کہ ہم ہر سال 2000 جوڑے کپڑے جن میں ایک جوڑے کی قیمت 40 دینار سے کم نہ ہوگی دیں گے، 1000 ماہ سفر میں اور 1000 ماہ رجب میں، اور 30 اونٹ، 30 ذرہ اور 30 نیزے پیش کرتے رہیں گے۔ صاحب تفسیر نعیمی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عیسائی بطور جزیہ 2000 جوڑے، 33 ذرہ اور 33 اونٹ اور 34 گھوڑے دیا کریں گے۔ تاریخ اسلام عبد الرحمن شوق امر تیسری اپنی کتاب کے صفحہ 28 جلد اول میں تحریر کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے جہاں جزیہ دینا قبول کیا اسی کے ساتھ ساتھ یہ صلح نامہ بھی لکھا گیا کہ مسلمانوں کی طرف سے جو بھی قاصد ان کے پاس آئے گا وہ اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ نمبر 2، نہ سود لیں گے اور نہ سود کا کاروبار کریں گے۔ مسلمان ان کے دین اور ان کی آزادی کے نگران رہیں گے۔ ان صلح نامے پر نامور صحابہ کرام نے دستخط فرمائے اور ان کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل نجران پر یقینی ہلاکت طاری ہو جاتی اگر وہ ہم سے مباہلہ کر لیتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور عذاب الہی کی آگ سے ان کے جنگل جل جاتے، نجران اور وہاں کے رہنے والے حتیٰ کہ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے جل جاتے اور 1 سال کی مدت میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی مباہلہ کیا ہے اگر وہ باطل پر ہے تو اس پر روز مباہلے سے 1 سال بھی نہیں گزرے گا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک ادو حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو نعیم کے حوالے سے تحریر فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل نجران کی ہلاکت کی خبر دینے والا آ گیا تاکہ حتیٰ پرندے بھی ان کی ہلاکت کی خبر دے رہے تھے، اگر وہ مباہلہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے۔ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 278، صاحب مراج المناجع جلد 8 صفحہ 450 پر بحوالہ مسلم ایک حدیث پاک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی ہے کہ جب یہ آیت یعنی آیت مباہلہ نازل ہوئی
کہ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، تو رسول اللہ نے حضرت علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا اور فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں۔ صاحب ابائق معرکہ نے صفحہ نمبر 524 پر کشاف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر چادر والوں کی فضیلت کی کوئی قوی دلیل نہیں، اور وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور حسین کو گود میں لیا، حسن کا ہاتھ پکڑا، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی آپ کے پیچھے تھے۔ بس معلوم ہو گیا کہ آیت سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد اور ان کی ذریت ہے، جنہیں وہ اپنے بیٹے کہتے اور آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن